ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کے اندر اور تصوف کے اندر جو بیعت کی جاتی ہے اور تصوف میں جو اللہ اللہ کیا جاتا ہے، زیادہ فرق کیا ہے؟ اگر آپ اکابرین امت کو دیکھیں، ہمارے جو پہلے اتقیاء صلحاء ہستیاں اولیاء اللہ کی گزری، مشائخ کی، تو ان کے اندر سلسلے بنے قادریہ، نقشبندیہ، سہروردیہ اور پھر نقشبندیہ۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانہ میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، چونکہ صحابہ کے زمانے میں ایمان کا گراف اتنا سٹرونگ تھا، اتنا بلند تھا کہ انہیں ہاتھ میں تسبیح رکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اور ہر وقت ان کا قلب جاری رہتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو دیکھ لیا رحمت کے ساتھ اور اس نے دیکھ لیا ایمان کے ساتھ نبی علیہ السلام کو، تو ویسے ہی اتنا بن جاتا تھا کہ اللہ اس پہ دوزخ کو حرام کر دیتے۔ پھر اس کو اگر اس ایمان لانے کے بعد اعمال کی توفیق نہیں بھی ملی اور شہید ہو گیا، یعنی فوراً کلمہ پڑھا اور شہید ہو گیا، تو وہ بھی سیدھا جنت میں گیا، کیونکہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ان کے لیے معیار تھا اور یہی جو ہے ان کے لیے اس زمانے میں ایمان کے مضبوط ہو جانے کا ذریعہ تھا۔ پھر صحابہ اکرام کے بعد اگلا جو طبقہ آیا تو وہ پچھلے سے ذرا ضعیف تھا، اور وہ ہونا بھی ضعیف لازمی تھا۔ جتنا بعد ہوتا گیا نبی علیہ السلام سے تو ذوق بڑھتا گیا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر اس کے بعد پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صحبت اختیار کی جاتی تھی صحابہ کی، تو وہ بندہ اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا رتبے والا اور مخلوق کے نزدیک ایک کامل ایمان والا بن جاتا تھا۔ اتباع شرط تھی صحابہ کی، اس لیے تابعی کہا جاتا ہے، ورنہ صحابی کو دیکھنے والا جنتی نہیں ہے، خالی نبی علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا جنتی ہے۔ صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھنے والا تابعی نہیں بنتا، بلکہ اتباع کرنے والا تابعی بنتا ہے۔ اب اس کے بعد تبع تابعی، وہ بھی اسی طرح ان کی صحبت میں رہے، ان کے پاس بیٹھے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ذوف آتا گیا، پھر ضربیں لگانے کی نوبت آ گئی کہ ہمیں ذکر کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے ضرب لگانی چاہیے، ہمیں کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھنا چاہیے سلوک کو۔ پھر بڑے بڑے اللہ والے مشائخ آئے، جو پہلے زمانوں کے اندر عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، اور پھر ان کی خدمت میں تو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خود گئے اور جا کر ان کے پاس سلوک کی منازل طے کی۔ پھر معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی نظر نے دیکھا ایک لڑکا آ کے مسجد میں بیٹھ رہا ہے، ان کے دروس میں آپ نے اس پہ توجہ کی، اس کو سلوک کی منازل طے کرائیں، اور کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا بنے گا، جب خود معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے مقبرے پہ آیا اور یہاں میں نے 2 سال گزارے، تو میں نے سنسکرت زبان کے لیے یہاں پہ وقت گزارا، تو یہاں پہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ، جو ملتان میں بڑے مشہور تھے اس زمانے میں، اور یہ اسی زمانے کے لوگ ہیں، تو آپ کو ملے تو آپ نے ان کی ولایت کو دیکھا، کہا تمہارا شیخ کون ہے؟ اس نے کہا میرا شیخ تو قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہے۔ تو آپ کو ایک دم حیرت ہوئی
کہ قطب الدین بختیار کاکی تو خود اجمیری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ تھے، اور ان کے خلیفہ کا خلیفہ تقوی کے اتنے بڑے مقام کو پہنچ گیا کہ اجمیری رحمت اللہ علیہ وہاں حیران ہو گئے۔ تو وہ لڑکا جو آپ کی صحبت میں آتا تھا وہ وقت کا ولی قطب الدین بختیار کاکی بنے تھے۔ تو وہ منازل سلوک کی ایک طے کرنے کا سلسلہ تھا، وہ ضربیں لگاتے تھے، لیکن وہ ایسے ضربوں والے نہیں تھے جو آج ہے خالی۔ آپ اٹھائیں، میں نے تو پوری ہسٹری یاد کی ہوئی ہے نا ان اولیاء کی، اللہ کا فضل میں جمعے پڑھاتا ہوں ان پر، میں نے اجمیری رحمت اللہ علیہ پہ پورا جمعہ پڑھایا ہے، تو قطب الدین بختیار کاکی پر، بہاؤالدین زکریا رحمت اللہ علیہ پر، تو آپ اٹھا کر دیکھیں پرتھوی راج، پرتھوی کا نام تو سنا ہوا ہے نا، جو ادھر ہے کچھ اور یہاں بھی خوری ہے، تو پرتھوی راج جو تھا وہ بڑا اس نے آپ کو تنگ کیا، معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، یہاں تک کہ وہ تالاب تھا اتنا سا جو آج بھی ہے اجمیر میں، وہ تالاب سے آپ کو پانی نہیں دیتے تھے، آپ نے کہا میرے لوٹے میں لے آؤ، پورا تالاب لوٹے کے اندر آ گیا، کرامت تھی آپ کی۔ لیکن پرتھوی راج نے اپنا جادوگر سب سے بڑا بھیجا، اور اس جادوگر نے آ کر آپ کو یوں آپ کے سامنے سیڑھی لگائی، وہ سیڑھی سخر اعین الناس ہوتی ہے، ریئل میں نہیں ہوتی، جیسے وما تلک بیمینک یا موسیٰ القیہا فالقاہا فاذا حیۃ تسعى۔ اب آپ دیکھیے، آپ نے عصا پھینکا، ریئل میں سانپ بنا، جو جادوگروں کا تھا وہ تخیل تھا، ریئل سانپ نہیں تھے، وہ آنکھوں کا دھوکہ، نظر بندی تھی جو آج بھی ہوتی ہے، شوب دے یہاں سے تعویذ نکالتے یوں کرتے ہیں، یہاں سے نکلتا ہے۔ میں آپ کو سٹائل سکھا سکتا ہوں، میں نے اللہ کا فضل ہے سارے علم سیکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو یہ کرامتیں جو ہے نا جو آج ٹی وی والی یہ دھوکے بازی والے شوب دے، یہ میں آپ کو سکھا سکتا ہوں، لیکن میں نے صرف آپ کو قرآن سکھانا ہے، سمجھ گئے؟ انگوٹھے پہ دکھانا، میں نے 17 قسم کے علوم سیکھے اور میں نے پیسے لگا کے سیکھے، عدد کو بھی سیکھا ہے، ابجد کو بھی سیکھا ہے، جفر کو بھی سیکھا ہے، لیکن میں اس پہ ایمان نہیں رکھتا، میں اس کو پسند ہی نہیں کرتا، میں کبھی ہندسے نہیں لکھتا، ہنڈیاں نہیں جلاتا، کھوپڑیوں پہ عمل نہیں کرتا، کیونکہ یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اس دن مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے اسلام آباد بلایا، کہنے لگے، میں اس کا نام نہیں لیتا، اپنے کہا اس کی طرح ہنڈیاں تو نہیں جلاتے، میں نے کہا لا حول ولا قوت، میں نے زندگی میں نہیں جلائی کبھی، میں نے کہا میں صرف قرآن دیتا ہوں، شفا ہوگی تو کس کی طرف سے ہوگی، نہیں ہوگی تو کس کی طرف سے، میں نہ شفا دے سکتا ہوں نہ میرے ہاتھ میں شفا ہے، آپ آئے ہیں اللہ کے لیے آئے ہیں، میرے پاس اللہ نے جو دیا تو ہے، نہیں دیا تو نہیں ہے، یہ میں یہاں بیٹھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، ورنہ تو عامل خود خدا بنے ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، 99% جھوٹ بولتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں، سچ بولنے والے کم ہیں، جھوٹ زیادہ بولا جاتا ہے۔ تو اب شفا دینے والا اللہ ہے، میں تو یہاں لوگوں کو جتنی نفی کرتا ہوں اتنے لوگ زیادہ آ جاتے ہیں، میں آپ میرے یوٹیوب پہ دیکھیں، میں زیادہ نفی کرتا ہوں نہیں کرتا، میرے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کوئی پیر کہے گا، پیر تو کہتے ہیں ہم ہی سب کچھ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، قرآن پاک پڑھیں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا، دنیا مکھی جو ہے وہ کھانا لے جائے اٹھا کر، ایک ذرا وہ نہیں لا سکتے تو مکھی بنانا تو دور کی بات ہے۔ تو یہ آپ کو میں تصوف میں فرق بتا رہا ہوں، آج ہمارے یہاں ذوف کیسے آ گیا، اس نے یوں سیڑھی لگائی، ایسے یوں سیڑھی اوپر تک جاتی تھی، منتہائے نظر تک، اور وہ اس پہ چڑھا، چڑھتے 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 اوپر تک چلا گیا، اور جب اوپر گیا تو معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنے یوں بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، درویشوں کی طرح، ان کے آج کے گدی نشین میرے پاس یہاں آئے تھے 2013 میں، مجھے خلافت دے کر گئے،
اور یہاں کھڑے ہو کے سردار یوسف صاحب وفاقی وزیر بھی آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یہ علماء دیوبند اگر تم کہتے ہو گستاخ رسول ہے تو دنیا میں کوئی محب رسول نہیں. یہ کس نے کہا؟ بلال چشتی صاحب نے، ان کے گدی نشین نے یہاں کہا، ادھر کھڑے ہو کر. تو ہماری ان سے ایک نسبت ہے، ہر بڑوں سے نسبت ہے ہماری. مسلک کی ہم لڑائی نہیں کرتے، ہم صرف قرآن کی بات کرتے ہیں. جو قرآن مانتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو قرآن پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ ہمارا ہے ہی نہیں. سمجھ گیا نا؟ جو 30 پارے قرآن مانتا ہے وہ ہمارا، جو 30 کو نہیں مانتا وہ ہمارا ہے ہی نہیں. اتنی سی بات تو سمجھ آ گئی نا آپ کو. تو وہ اوپر چڑھا، اوپر جب پہنچا یوں اجمیری رحمت اللہ علیہ اور سارے وہ اس کے جو اپنے تھے بتوں کو سجدے کرنے والے، وہ سارے وہاں پر کھڑے تالیاں بجا رہے، دیکھو ہمارا کہاں پہنچ گیا اور تمہارا بابا درویش یہ بیٹھا ہوا ہے. تو اجمیری رحمت اللہ علیہ کا خلیفہ آیا پاس، کہتا حضرت اب کیا کریں؟ کیا کچھ بھی نہیں کرنا. یہ جو چہل کاف کا میں نے چلہ کرایا ہوا ہے نا آپ لوگوں کو، یہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں جا کے سیکھا تھا. تو آپ نے یہی پڑھا، پڑھ کے جوتے کو اپنے یوں پھینکا. ولیوں کے جوتے میں بھی تاثیر ہوتی ہے، اللہ والا ہو تو جوتے میں بھی تاثیر آ جاتی ہے. جوتا اڑتا گیا جا کے اس جادوگر کے سر پہ پڑنا شروع ہو گیا، ٹھک ٹک ٹک. وہ جادوگر اوپر سے گرتے زمین پہ ایسے گرا، سانس پھولا ہوا تھا، بھاگا دوڑا، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. وہ کہنے لگا یہ خالی صوفی نہیں ہے، اس کے پاس تو جادو کا توڑ بھی ہے. اور آج ہمارے بڑے بڑے صوفیہ بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، جادو کی زد میں ہیں یا نہیں؟ تصوف کے بڑے شہنشاہ ہیں ماشاءاللہ، ہم تو ان کے جوتے اٹھانے والے ہیں. میں اپنے آپ کو جوتا اٹھانے والا ان کا سمجھتا ہوں، ان کا. لیکن علم ہی نہیں ہے، دفاع ہی نہیں ہے، اپنا حصار ہی نہیں ہے. جادوگر عام سا جھاڑو پھیرنے والا ہمارے شیخ الحدیث، ہمارے شیخ المشائخ کو جادو میں جکڑ لیتا ہے ایسے. یہ میں آپ کو حزب البار کا چلہ کیوں کرایا؟ مجھے آپ کو بٹھانے کا یہاں مقصد کیا تھا؟ آپ عام لوگ بھی ہیں، دنیا دار لوگ بھی ہیں، اس میں ہر طبقے کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ آپ کے پاس کم سے کم اتنی ٹریننگ ہو جائے، اتنی ٹریننگ کہ آپ پہ کوئی جادو کرے تو 70% آپ پہ اثر ہی نہ کرے. کم سے کم 70 تو رکے نا. میں 100 کی بات نہیں کرتا، آپ سمجھیں. اگر آپ کے پڑھنے میں کمال زیادہ ہوگا تو 100 بھی ہو جائے گا، لیکن 70 تو رک جائے گا. جو عام آدمی آپ میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے دل لگا کے نہیں بھی پڑھا، تو اس ماحول کی برکت سے میں چیلنج کر کے کہتا ہوں وہ جادو کے 70% حصے سے بچ جائے گا. نظر تو ہوگی ہی نہیں اس پہ. یہ چھوٹے موٹے تویزوں کا اثر ہی اس پہ نہیں ہوگا. یہ آپ کو لپیٹ لپوٹ کے تویز کوئی کہے نا میں نے جادو کر دیا، آپ کو لا حول. میں سامری کی قبر پہ گیا، میں نے کھڑے ہو کے کہا یہ آیت پڑھو، یہ سامری زندہ بھی ہو جائے تم پہ جادو اثر نہیں کرے گا. میں نے کہا نہیں کہا ہے نا بیان میرا. ہم تو ہمارا قرآن پہ اتنا یقین ہے کہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جادوگر 100 سامری بن جائیں وہ عمل نہیں کر سکتے اگر ہمارے پاس قرآن ہے. اور آپ کے پاس حزب البار آ گیا، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اور اجازت بھی دی ہے آپ کو، وہ 3 آیتیں بھی آپ کو دے دی. پھر آپ کہیں جی پھر آپ ڈپریشن کے مریض ہی ہیں نا، پھر آپ نفسیاتی مریض ہی ہوئے نا. اگر پھر بھی آپ بیمار ہیں، یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہا؟ ہمارا صحابہ پہ یقین ہے، کلہم عدول. صحابہ کی باتوں پہ یقین ہے. صحابی نے کہا یہ پڑھ لو، تم نظر بھی نہیں آؤ گے دشمن کو. کل بتایا تھا نا آپ کو. تو آپ کا یقین کمزور ہوگا تو اثر نہیں ہوگا. یقین کامل کریں، آپ واقعی نظر نہیں آئیں گے دشمن کو، حاسد کو، جادوگر کو. اب یہ حزب البحر آپ عامل بن چکے ہیں. آج ابھی میں نے بات کر لی، مغرب میں صرف
دعا ہوگی اور آپ گھروں کو، تاکہ یہ بات میں نے ابھی کر لی۔ تصوف میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ برے صغیر کے بیتاج بادشاہ ہیں تصوف کے، ہمارے قریب کے وقتوں میں آپ سے ہی شاخیں چلی ہیں آگے۔ تھانوی رحمت اللہ علیہ کیا خالی صوفی تھے؟ آپ پڑھ کے دیکھیں، حکیم بھی تھے، حکمت آتی تھی نہیں آتی تھی؟ بڑے بڑے حکیم آپ سے پوچھتے تھے مسئلے طب کے، قاری بھی تھے، حافظ بھی تھے، عالم بھی تھے، محدث وقت بھی تھے، اور آپ عامل وقت بھی تھے۔ عمال قرآنی نہیں ہے آپ کی۔ ایک دفعہ مولانا نظر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے زکریا مسجد، تو میرے یہاں 2 مرتبہ تشریف لائے ہیں، میری گاڑی میں سفر کیے ہیں، بہت بڑی مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ تو مجھے کہا کہ زکریا مسجد آ جاؤ، فون پہ بات کرتے ہو، لیکن ایک پھر کہا سنو عمال قرآنی لے کر آنا۔ تو میں نے کہا حضرت میں لے آؤں گا۔ میں لے کے گیا، اندر امتحان لے رہے تھے، مجھے وہاں بلا لیا، سارے اساتذہ کے سامنے قرآنی بات آئی ہے، مجھے بٹھا کر کتاب پکڑی، فرمانے لگے یہ اعمال قرآنی حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ہے، وہ بہت بڑے وظائف اور عملیات کے اللہ رب العزت نے ان کو مقام اور منصب دیا ہوا تھا، میں اس کی آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ مجھے کہا، میں نے کہا الحمدللہ میرے لیے سعادت ہے کہ ولی وقت مجھے اجازت دے رہا ہے، اور میں آپ سب کو اجازت دیتا ہوں۔ میں تو چل کے گیا، ٹائم نکالا، آپ کو بیٹھے بیٹھے مل گئی، بیٹھے بیٹھے مل گئی، تو اور کیا چاہیے آپ کو؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے اعمال قرآنی سب سے مضبوط ہے عوام کے لیے۔ آپ اپنی عورتوں کو، بچوں کو گھر میں رکھ لیں، یہ تویزوں کو نقشوں کے پیچھے نہ پڑا کریں، یہ ہنسے 2 4 6 8، یہ سارا ہندوازم ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ میں عربوں میں جاتا ہوں، عرب لوگوں کا علاج کرتا ہوں، تو ہماری ایک ایک چیز کو وہ دیکھتے ہیں، ناقدین وہ ہماری گرفت کرتے ہیں، تو میں ان کمزور باتوں سے اس لیے بچتا ہوں، میں وہ کام کرتا ہوں جو انٹرنیشنل، یا میں یہاں بھی کر سکوں وہاں بھی کر سکوں، یہ نہیں ہے کہ یہاں میں کروں اور وہاں میں سر چھپاتا پھروں۔ میں دھڑلے سے وہاں بھی کہتا ہوں، ابھی چابی بردار کعبہ کی 5 بہنوں کو جنات تھے، میں گیا، میں نے کہا یہ لو، قرآن پڑھا، لکھ کے دیا، پیا، میں نے ان کے گلے میں تعویذ ڈالا، کہا یہ کیا، کھولا، اس کے والد نے یوں دیکھا، صح، لپیٹ کے گلوں میں پہنا دیا۔ اب وہی کام میں ادھر بھی وہی کرتا ہوں نا، یا چینج ہے کوئی؟ قرآن پڑھنا، قرآن لکھ کے دینا، قرآن پینا۔ اب اگر آپ یہاں پہ کوئی ڈڈرا کام کریں گے جو آپ کو خود دل میں آئے کہ یہ کام جو ہے نا کہیں پکڑا نہ جاؤں، آپ عرب ملکوں میں کر سکتے ہیں وہ کام، اس لیے ہمیشہ سنت پہ چلیں جو انٹرنیشنل ہوتی ہے۔ مسواک انٹرنیشنل سنت ہے نا، اور یہ مہندی یہ انٹرنیشنل سنت ہے کوئی؟ یہ گانا باندھنا، سہرا پہننا یہ علاقے کی رسم ہے، رسم علاقے کی ہوتی ہے، سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے۔ اب تصوف میں فرق کیا ہے؟ حضرت تھانوی عامل بھی تھے، ان پہ کوئی جادو کرے نا۔ مخالف کتنے حضرت تھانوی کے؟ میں کہتا ہوں علماء دیوبند میں سب سے زیادہ مخالف حضرت تھانوی کے ہیں، ہے یا نہیں؟ میں بھی ابھی نام لے رہا ہوں تو یوٹیوب پہ کمنٹس آ جائیں گے، آپ تھانوی کو مانتے ہیں؟ بھائی ہمارے وہ سر کا تاج ہیں، تم ناراض ہوتے ہو؟ جنہوں نے ولی تیار کیے، جو ولی وقت وہ تھا، اور تھانوی کا کوئی بگاڑ سکے مخالف؟ قائد اعظم آپ کی عقیدت میں خط لکھتے تھے، پاکستان بننے پر آپ کو کہا آپ بتائیں پرچم دونوں جگہ کس سے لہرواؤں؟ آپ نے کہا میرے بھانجے ہیں مولانا شبیر عثمانی، مولانا ظفر عثمانی، بھانجوں کو بھیج دیا، پرچم لہرائے۔ پاکستان کا کس نے لہرایا؟ قائد اعظم نے کہا میرا جنازہ یہ پڑھائے، کیونکہ حضرت تھانوی کے بھانجے ہیں۔ قائد اعظم حضرت تھانوی کے عقیدت مند اتنے تھے، مولانا حفظ الرحمان سہاروی کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، قائد اعظم اور تھانوی رحمت اللہ علیہ کے درمیان جو ذریعہ رب تھا نا، مولانا حفظ الرحمان سہاروی تھے۔
یہ خط ادھر بھی لے کے جاتے تھے, ادھر سے بھی لاتے تھے. تو خیر میں ادھر تو آپ کو بتایا ہے, کوئی ان پہ جادو کرے نا. حضرت تھانوی پہ جادو کر سکا کوئی؟ ہمارے شیخ سارے بستر پر ویل چیئر پر آ جاتے ہیں. کیوں؟ حصار نہیں ہے. آپ حصار کر لیں اپنا, روز حزب البار ایک بار پڑھیں, آپ پہ کوئی جادو اس دن اثر کرے گا؟ آپ دعائے انس پڑھیں, دعائے کعب پڑھیں, ہماری کتاب وظائف الصالحین میں دونوں دعائیں گٹھی ہیں. تو انشاءاللہ ہم آپ کو صوفیہ کے ساتھ بھی جوڑ رہے ہیں اور ساتھ ٹریننگ بھی دے رہے ہیں کہ آپ کم سے کم اتنے ٹریننگ میں آ جائیں, عورتیں مرد, کہ اپنا دفاع تو کر سکے نا. آپ کو اپنا تو پتا ہونا کہ نظر بد جادو سے کیسے بچنا ہے. تو اتنی ٹریننگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ کی؟ آپ میں سے محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے اندر قوت کوئی آئی ہے ایمانی؟ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں جو محسوس کر رہے ہیں, اور ہاتھ کھڑے کر کے جو بتائیں جن کو محسوس ہو رہا ہے, ہاتھ کھڑے کریں. آپ کو ایمانی قوت محسوس ہو رہی ہے؟ آپ کو محسوس ہو رہا ہے حزب البار کی تاثیر؟ آپ کو انشاءاللہ اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا تھوڑے عرصے میں, اور آپ کو بشارات شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یاد رکھیں, یہ انشاءاللہ آپ نے جو یہاں وقت گزارا ہے نا, میں نے آپ کو 4 دن پورے رات لیٹ تک آپ کے ساتھ رات نہیں رہا, وقت دیا آپ کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ توجہ کا اثر ہوتا ہے. آپ کا میں نے دفاع کر دیا, حصار کر دیا.